بیرسٹر ظفراللہ صاحب 2014 کے دھرنے سے شروع کرتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میں بھی آج کچھ باتیں پھر شیئر کرتا ہوں۔ پہلے آپ ماڈل ٹاؤن پہ آ جائیں۔ پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے وہ جو لوگ شہید ہوئے ان کے ساتھ اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے۔ جب دھرنا ہو گیا تو نواز شریف صاحب نے ہمیں بھیجا مجھے لاہور، پارٹ آف انکوائری ٹیم جو انفارمل تھی، اور جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہم نے میاں صاحب کو آ کے بتائی وہ یہ ہوا ہے کہ پولیس کے اوپر پہلا فائر ہوا۔ کچھ لوگ تھے جو پولیس کی یونیفارم میں تھے اور لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں تھے، یہ میں واضح کر دوں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تھے۔ یہ لیٹ دا پیپل، یہ ہمارا گشت تھا۔ کس پولیٹیکل پارٹی؟ بس اس وقت سنا بتایا ہمیں یہی گیا کہ شاید یہ گجرات سائٹ کے تھے۔ خیر وہ پولیس نے تشدد کیا گولی کے بدلے میں۔ میں بھی سیویل سروس میں رہا ہوں، جب پولیس پہ گولی چلتی ہے تو پولیس بے رحم ہو جاتی ہے۔ بہت غلط ہوا۔ میں اگلی بات کرتا ہوں۔ دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ نہیں، وہ یہ ضروری ہے ماڈل ٹاؤن کا بتانا، چونکہ یہ بہت پاکستان میں شاید یہ باتیں جو میں آج بتا رہا ہوں پہلے کسی نے نہ بتائی ہو۔ ہمارے مذاکرات ہوئے پیٹ سے، میں مذاکرات میں شامل تھا۔ انہوں نے کہا جی ایف آئی آر جو ہے آپ کرنے دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ دیتے ہو ہم ایف آئی آر کر لیتے ہیں۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی دوسری ایف آئی آر انہوں نے خود لکھ کے دی تھی، وہ ایف آئی آر ہوئی۔ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے کمپلینٹ فائل کی۔ لا یہ ہے کہ جب جلدی چلائیں گے اس کو آگے، جی جلدی تھوڑا چلائیں گے اس کو آگے۔ وہ کمپلینٹ چل رہی ہے، 4 سال حکومت رہی ہے ہمارے بعد۔ جب ہم چلے گئے تھے وہ کیس نہیں چلا۔ پی ٹی آئی کے دور میں اس کے اوپر کچھ پیش رفت نہیں ہوئی۔ ضائع تاریخ جب کبھی انکوائری کی جائے گی نا، یہ آپ کو پلاننگ کا حصہ ملے گا، ورنہ 4 سال میں ہمیں سزائیں دے دیتے۔ ایگزمپشن کے اوپر کچھ نہیں کہتا، دھرنے کے اوپر آئیں، دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ دھرنے پہ آئیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ، ہماری خفیہ رپورٹ یہ تھی کہ یہ آئی بی کی رپورٹ تھی؟ آئی بی کی وہ یہ رپورٹ تھی کہ مجھے چودھری نثار علی خان نے پی ایم سے کہہ کے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ دھرنا جب تک ہوا میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، مطلب مجھے شاید سمجھدار سمجھتے کیا ہوں گے۔ رپورٹ تھی؟ ہمیں پتہ یہ چلا کہ طاہر القادری صاحب کے لوگوں کے ساتھ ایک اور مذہبی تنظیم کا نام نہیں لیتا، اس کے لوگ ہیں 1,500 مسلح ہیں، اور یہ پکی خبر تھی۔ پلان کیا تھا فائرنگ کا؟ پہلے یہ ہوا، دھرنے کے پیچھے کون تھا یہ نہیں جواب دیا آپ؟ یہ ہمیں معلوم، میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہو کیا رہا تھا۔ شاہد اللہ خان نے ایک انٹرویو دیا تھا شاید جس میں کال ریکارڈنگ کی کچھ چیزیں تھیں جی جو انہوں نے افشا کی۔ یہ بات تھوڑی سمجھ آئے گی جو آپ کہہ رہے ہیں نا۔ آپ وہ بیٹھے تھے آپ پارا کے سامنے، وہاں سے جب اٹھنے لگے نا تو چودھری نثار علی خان کو میسج کیا عمران خان نے کہ مجھے آپ سینا پہ جانے دیں۔ دے وانٹڈ ٹو کلوز ٹو دی ریڈ زون۔ اس کے ہم بیٹھے تھے، طے یہ ہوا ان کے ساتھ کہ آئی گیو یو ورڈ آف آنر کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، سینا سے آگے نہیں جائیں گے۔ ہم نے ان کو اجازت دے دی۔ 2-3 دن کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھے انہوں نے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو چودھری نثار علی خان صاحب نے ان کا حکم تھا کہ ان کو ہم روکیں گے فزیکلی۔ میاں صاحب نے اوور رول کیا۔ لیکن آپ مجھے اس بات کا جواب نہیں دے رہے جو مشاہد اللہ خان بتا چکے ہیں۔ میں شاید اس کا پریوی نہیں ہوں، میں بھی صحیح ہو، لیکن آپ نے مشاہد اللہ کا انٹرویو میں نے سنا ہوا ہے، جس کے بعد نوکری بھی گئی، وزارت بھی گئی۔ اس کے بعد دیکھو پلان یہ تھا کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے، 150 آدمی مسلح تھا۔ اس بندے کو چودھری نثار علی خان نے بلایا، کسی طریقے سے ہم نے ان سے رابطہ کیا جن کے 1,500 مسلح تھے کہ یار آپ تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ پلان بالکل قتل و غارت کا تھا۔ میں اپنی ذاتی معلومات، قتل و غارت والی جو رپورٹ تھی آئی بی کی رپورٹ تھی؟ آئی بی کی رپورٹ تھی، میں نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے اچھا میاں نواز شریف کو ہم خوش نہیں تھے، میاں صاحب نے ان کو کہا آنے دو، حملہ کرنے دو، اور میاں صاحب سے لاہور چلے گئے۔ پولیس کے ہم نے ڈنڈے دیے ہوئے تھے، ہم نے پستولیں کارتوس پولیس سے چھینے، پولیس کے ایس پی کو جنیجو والا کو انہوں نے مارا۔ اور یقین کریں ان کا پلان یہ تھا کہ پولیس آگے سے آئے گی، ان کے پاس 1,500 مسلح پی آدمی ٹی وی تھا۔ اسٹیشن میں جانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ وہ جب دھرنا انہوں نے مارا نا ایک ہی وقت میں آ گئے تھے تینوں جگہ۔ کون تھے وہ لوگ؟ جی یہ پی ٹی آئی اور طاہر القادری والے، اور اس میں جو ہے میاں صاحب پی ٹی وی کی نشریات کس نے بند کی؟ کیونکہ جو پروٹیسٹر ہے وہ نشریات بند نہیں کر سکتا۔ وہ تو شاید ان میں آئی ڈونٹ نو کوئی اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن حملہ میں دونوں تھے
اور ان کا پلان تھا، ہم پیچھے ہٹ گئے تھے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے لیے نکلنا مشکل تھا اپنے دفتروں سے، ہم بیک ڈیٹ سے پریزیڈنسی سے ہو کے جاتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کا حکم تھا گولی نہ چلاؤ. ہم سارے ماڈل ٹاؤن سے ڈرے ہوئے تھے. فائدہ ہوا، ورنہ ان کا پروگرام لاشیں اجاز اٹھانے الحق کا صاحب سے تھا. پوچھتے ہیں، اجاز لاشیں الحق اٹھانے کا پروگرام تھا.